یہ 1929 کا بمبئی تھا۔ برصغیر کا چوٹی کا وکیل غم کی گہریوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا سیاسی کیریئر بھی ڈوبنے کو تھا اور مایوسی کے عالم وہ کچھ ماہ بعد لندن روانہ ہو گیا۔ یہ وکیل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ان کی اہلیہ رتن بئی یا رتی نیند کی مٹھی بھر گولیاں کھانے کے بعد ایک ہاسٹل کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے آج تک واضح نہیں ہو سکی کہ ان کے رومان پر کئی بھڑکتے ہوئے تنازعات ہیوی آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ وہ مجھے ایک ایسے پھول کے طور پر یاد رکھیں کہ جسے آپ نے نہ چنا، نہ کہ کسی ایسے پھول کے طور پر جسے آپ نے روندا۔ قائد اعظم اور رتن بائی کی شادی کو شیلا رنڈی نے بھارت میں تہلکہ مچا دینے والی شادی لکھا ہے۔ اگرچہ مجھ سے بہتر لکھاری بھی اس موضوع پر قلم اٹھا چکے ہیں، لیکن اس شادی میں پہنیاں خوبصورت درد اور الجھاؤ کو پوری طرح بیان کرنا ممکن نہیں۔ تاہم پاکستانیوں کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت تفہیم بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی متضاد پہلوؤں میں ایک پہلو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ انہیں عوام میں صرف 2 مرتبہ روتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ 1929 میں رتی کے جنازے میں اور دوسری مرتبہ 1947 میں جب وہ آخری مرتبہ رتی کی قبر پر گئے تھے۔ ایم سی چھاگلا رتی کے جنازے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا جب میں نے جناح کو انسانی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ حقیقت سب کو کچھ معلوم نہیں کہ لندن میں مقیم ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے ان کی خواہش تھی کہ وہ دی گلوب میں رومیو کا کردار ادا کریں۔ حالات اور زمانے کا ستم دیکھیے کہ پریوں کی کہانیوں کی طرح شروع ہونے والی داستاں محبت کا انجام ایسے المیے پر ہوا جو شیکسپیئر کے کسی بھی ڈرامے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم اپنی ذمہ داری کے حوالے سے احساس جرم کا شکار تھے۔ قائد اعظم رتی سے 24 سال بڑے تھے۔ رتی کے والد پارسی تھے جس سے قائد اعظم کی دوستی رتی کی پیدائش سے بھی قبل ہو گئی تھی۔ رتی قائد اعظم کو جے پکارتی تھی، چھٹیوں میں ان کے ساتھ دنیا بھر میں گھومتی، اپنے بنگلے میں بڑی دعوتوں کا اہتمام کرتی اور قائد اعظم کی شخصیت کے مخصوص انداز میں بھی ان کا بہت ہاتھ تھا۔ لیکن قائد اعظم کی طرح اپنی سیاسی جدوجہد میں مگن رہنے والے شخص کے لیے رتی کی طلب فطرت کا ساتھ دینا مشکل تھا۔ یوں دوریاں بڑھتی رہی۔ رتی کی وفات کے کئی سال بعد قائد اعظم نے ایک دوست کے سامنے اقرار کیا کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے غلطی کی۔ قائد اعظم کی کم آمیز شخصیت کی وجہ سے ان کے ذہن میں جھانکنا تو بہت مشکل ہے۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ رتی کی وفات کے بعد سال ان کی زندگی کے مشکل ترین عرصہ تھا اور اسی دوران ہندوستان میں بھی ان کی تحریک متزلزل تھی۔ یوں ہی وہ ہندوستانی سیاست کو چھوڑ کر وکالت کی غرض سے لندن چلے گئے۔ ہیکٹر بلیتھو کے مطابق یہ عرصہ جناح کی زندگی میں تربیت اور غور و فکر کا عرصہ تھا۔ یہ ان کی ابتدائی جدوجہد اور فتح کی طوفان درمیان کا مرحلہ تھا۔ اگرچہ وہ اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے 1934 میں واپس آ چکے تھے اور مشکل دور بھی گزر چکا تھا، لیکن شاید ان کا غم ابھی بھی تازہ تھا۔ قائد اعظم کے ڈرائیور کا کہنا تھا کہ اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد 12 سال بعد تک بھی بعض اوقات وہ رات کے کسی پیر اٹھ جاتے اور لکڑی کا ایک بڑا صندوق کھولنے کا حکم دیتے جس میں ان کے اہلیہ کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی۔